السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا چوتھا لیسن شروع ہو رہا ہے، جس میں کہ ہم کو ایمان کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ پیج نمبر 16 پر ہم کو دیکھنا ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ پہلے ہی ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ ایمان مجمل میں 3 باتوں کا اقرار کیا گیا ہے، اور 3 باتیں اس میں بتلائی گئی ہے۔ آپ کو اس کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر یاد کرنا ہے۔ ایسا تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ ایمان مجمل یاد ہوگا، کیونکہ ہم کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اب ہم کو اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے اوپر میں ایمان لانا ہے۔ اگر ہم ان 3 باتوں پر ایمان لا لیں گے، گویا کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر، ہر باتوں پر ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ تو چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایمان مجمل۔ ایمان مجمل سے مراد وہ الفاظ ہے، معنی الفاظ وہ ورڈ ہے جس کے ذریعے ہم سے نہایت مختصر طور پر اپنے دین و ایمان اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ آیا سمجھ میں کہ ایمان مجمل سے مراد وہ الفاظ ہے جس کے ذریعے سے ہم نہایت مختصر طور پر اپنے دین و ایمان اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ دین اور ایمان اور عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، ہمارا دین ہمارا ایمان کیا ہے، یہ تمام باتوں کو مختصر طور پر اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر میں عمل کرنا ہے۔ دیکھو یہاں پر پورے ترجمے کے ساتھ دیا گیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ۔ آمنتو لفظی ترجمہ دیا گیا ہے اس میں، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، کما جیسا کہ ہے، ہوا وہ، بِأَسْمَائِهِ اپنے ناموں کے ساتھ، وَصِفَاتِهِ اور اپنی صفاتوں کے ساتھ، وَقَبِلْتُ اور میں نے قبول کیا، جمیع سارے کے سارے، احکام ہی اس کے احکام، معنی میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفاتوں کے ساتھ، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکام کو۔ نیچے اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے احکام قبول کیے۔ دیکھو بیٹے، اس کے اندر میں ایمان مجمل میں 3 باتوں کا اقرار ہے۔ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے اچھے ناموں اور صفاتوں پر ایمان، اور نمبر 3 اور اس کے سارے احکاموں کو قبول کرنا۔ جو شخص ان 3 باتوں کو دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ معنی اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کے صفاتی اور ناموں پر ایمان لانے والا، اور اللہ کے حکموں کو ماننے والا ایسا شخص ہے جو کہ ان تینوں باتوں پر ایمان مانتا ہے اس کو دل سے، اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، تو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ دل سے ماننا مانا عمل کرنا، زبان سے اقرار کرنا مانا بولنا، تو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹاپک اس میں ہم ایک ہی ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ آج، کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لمبی چوڑی دنیا اور کروڑوں انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے اور نہ بیوی بچے، اس جیسا اور کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خود بخود وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بات چاہی جا رہی ہے کہ یہ جو کروڑوں کی دنیا، جو انسانوں کی دنیا بنائی گئی ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات ہے وہ اکیلی ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہے نا۔ یہ جو انسان بنائے اللہ تعالیٰ نے، اتنے سارے لوگ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے، اور چیزیں جو بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اکیلے تنہا بنائی۔ اس کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلا ہے، اور اس کو چلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے
ان سب کو چلانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، تو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی اس کے اندر میں شریک نہیں ہے نا۔ بارش کے برسانے میں اور جو ہے تو دھوپ کی نکلنے میں، سردی کے پڑنے میں، اناج دینے میں، کھانا پانی دینے میں، ہم کو یہ تمام چیزوں میں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ہم سے روکنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت یہ ہمیں دے نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے، اور اس سے جب ہم زبان سے اقرار کر لے رہے تو اس سے دل سے اس کو ماننا بھی ضروری ہے نا، کہ دل سے مانیں گے جبھی جو ہے تو وہ ایمان ہمارا کام ہوگا، نہیں تو ہم زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے کسی اور کو بھی اس کے اندر میں شریک کر لے رہے ہیں تو یہ ہمارا ایمان نہیں ہوگا، بلکہ ایمان وہی قابل قبول ہے جو کہ دل سے مانے، اور دل سے ماننے کا مطلب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اللہ کے احکاموں پر کو پورا کرنے والے ہو جائے۔ اللہ ایک ہے، جیسا کہ ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، فار ایگزامپل کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ فار ایگزامپل پنکھا ہے آپ کے سر کے اوپر میں، تو ہمارا یقین کیا ہے کہ فین بند ہے، اس کا بٹن بھی چالو کر دو، سب چالو کر دو، لیکن ہمارا یقین کیا ہے؟ جب اس کے اندر میں بجلی دوڑیں گی تبھی پنکھا چلے گا۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے تو اس کا کنیکشن کاٹ دو اور پنکھے کا بٹن بھی دبا دو، خوبصورت پنکھا ہے، بٹن بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اور کوئی بولے گا اب اس کے اندر میں الیکٹرک ہے یا یہ الیکٹرک کے بغیر چالو ہوگا، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ پاگل بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی بات ہے کہ جب تک اس کے اندر میں الیکٹرک نہیں جائیں گی اس وقت تک یہ فین شروع نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو ایسا ہمارا یقین ہونا چاہیے، جس طرح ہمارا یقین بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کسی چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ چیز ہمیں چاہیے، تو ہمارا یہ کیا ہے کہ ہم کو چل کر جانا پڑے گا۔ ہم سوچیں کہ وہ ہماری نظروں سے ہماری طرف آ جائیں گی، نہیں، یہ سوچنا ہمارے لیے پاگل پن ہے۔ لیکن ہمارا یقین کیا ہے کہ ہم چل کر جائیں گے تو وہ چیز کو ہم اٹھانے والے ہوں گے، یہ چلنے پر جو ہے تو ہمارا یقین ہے، یہ پختہ یقین۔ تو ایسا یقین ہم کو ہمارے اللہ پر ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم کو سب کچھ دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہی ایمان قابل قبول ہے۔ ایمان والوں کا یہی ایمان قابل قبول ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم اللہ کو تو اقرار کر لے رہے ہیں زبان سے، لیکن دل میں ہم نے کئی بت پال رکھے ہیں، ہے نا۔ نوکری کریں گی ہوگا تو کھانا ملے گا، کوئی ہم کو پیسہ دے گا تو ہم کھائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، دیکھو لوگ تو ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر کچھ کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ چرند پرند کو دیکھو، کیا وہ کچھ ان کے پاس کچھ وہ ہے، سبب ہے کھانے کا، وہ صبح میں بھوکے نکلتے ہیں لیکن پیٹ بھرے گھر سے واپس آتے ہیں، ہے نا۔ یہ الحاصل کیا ہے تمام باتوں کا کہ تمام چیزوں کی کرنے والی، تمام حالات کے لانے والے، تمام چیزیں دینے والی ذات کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے سن میں۔ تو ہم کو یہ ایمان ہمارے اوپر میں، ہمارے دل میں بیٹھانا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگوں کی طرف سبب اللہ نے بنائے ہیں، ہم تو ولی اللہ نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے کہ ہم کو آسمان سے ٹپک جائیں گا۔ سبب اللہ نے بنائے ہیں، سبب کو استعمال کرتے ہوئے مسبب پر نظر رکھنا ہے۔ مسبب مانا جو کرنے والی ذات ہے، ہم نے سبب کو پکڑ لیا ہے، مسبب کو چھوڑ دیا ہے، جو دینے والا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کو یہ یقین ہونا ہے کہ سبب کے ذریعے ہم کو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ایسا بھی تو نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں گے ہاتھ باندھ کے اور کریں گے کہ اللہ ہم کو رزق دے گا، اب ہمارے پاس رزق چل کے خود ہی پیر سے آ جائے گا، یہ نہیں، ہم کو پورا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہم کو رزق کے جتنے ذریعے ہیں تمام کو استعمال کرنا پڑے گا اور سببوں کو، تب ہمارے پاس رزق آئے گا۔ اگر نہیں آ رہا تو تب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ تمام کوشش کرنے کے بعد ہمارے لیے اللہ نے اس کے اندر میں، اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ کا ارادہ نہیں تھا تو ہمارے پاس نہیں آیا، ہے نا۔ یہ ہے، سبب کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن سبب کا استعمال کرتے ہوئے مسبب پر نظر رکھنا ہے۔ مانا جو چیزیں ہم استعمال کریں اس کو تو استعمال کرنا ہی ہے، لیکن یقین کیا رکھنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور قابل قبول ہوگا۔
اب اس کے اندر میں 2 ٹاپک اور بتلایا گیا کہ اس کے اچھے ناموں اور صفاتوں پر ایمان لانا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کا ٹاپک بھی جو ہے تو اس کے احکاموں کو قبول کرنا ہے، یہ بھی ہم دونوں ٹاپک انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اور آپ کو یہ ایمان مجمل جو ہے تو یہ یاد کرنا ہے، یاد کر کے اپنے پیرنٹس کو سنانا ہے، گھر میں جو کوئی بھی ہے سب کو یہ یاد کرنا ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، یہ گھر والوں کے سب کے لیے ہے، سب اس کے اوپر میں عمل کریں گے انشاءاللہ تو سب کو جو ہے تو فائدہ ہوگا، تو سب کو اس کے اوپر میں عمل کرنا ہے اور ایمان مجمل اپنے پیرنٹس کو سنانا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اسکول میں آئیں گے تو تب سنیں گے، اور جیسا لکھا گیا ہے ویسا ہی ہم کو اس کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پر یقین مضبوط کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، الحمدللہ۔ اور جو ہے تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ کو، اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔